حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اس سے قبل ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچائی گئی جس میں قبلہ سید سلمان حسینی ندوی صاحب جو میثمی مزاج رکھنے والے سچے پکے حسینی ہیں، ان کی تائید کے تعلق سے، جس میں اکابر دیوبندی کے حوالے سے یہ نشاندہی کی گئی تھی کہ آج جو آواز حق قبلہ سید سلمان حسینی ندوی صاحب نے بلند کیا ہے اور معاویہ کے مظالم، اس کے فسق و فجور اور اس کی بغاوت کو جو تشت بام کیا ہے، اہل عالم پر اسے پیش کیا ہے، تو اس میں قبلہ سید سلمان حسینی ندوی صاحب تنہا نہیں ہیں، بلکہ جس مکتب سے ان کا ایک دیرینہ تعلق رہا ہے، تعلق کیا، اسی مکتب میں ان کی پرورش اور نشو و نما ہوئی ہے، اسی مکتب کے جید علماء نے ان حقائق کو بیان کیا ہے، مگر فرق یہ تھا کہ انہوں نے معاویہ کے جرائم اور اس کے فسق و فجور اور بغاوت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ملمہ سازی بھی کیا حضرت سیدنا رضی اللہ کہہ کر کے اور ان کی بیجا حمایت کر کے۔ ممکن ہے اس میں انہوں نے کوئی مصلحت دیکھا ہو، لیکن قبلہ سید سلمان حسینی ندوی صاحب بغیر اس بات کے فکر کیے ہوئے کہ میرے ساتھ کیا پیش آئے گا، نواسب زمانہ میرے خلاف کس حد تک گر سکتے ہیں اور کس حد تک ظلم پر آمادہ ہو سکتے ہیں اور ہمارا مستقبل کس قدر پرخطر ہو سکتا ہے، ان سب چیزوں کی فکر کیے بغیر آپ نے حق کے آواز کو بلند کیا اور اپنے حسینی ہونے کا واضح ثبوت پیش کیا کہ واقعی آپ کی رگوں میں خون حسینی رواں اور دواں ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اکابر دیوبندی کے حوالے سے میں نے چند حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ معاویہ کی بغاوت، ان کے فسق و فجور کو اکابر دیوبند نے بھی بیان کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی مزید کچھ حوالے اور کچھ حقیقتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ کتاب ہے تاریخ اسلام اور اس کے مؤلف اور مصنف کوئی اور نہیں ہے بلکہ شاہ معین الدین ندوی صاحب ہیں، یعنی اس کتاب کے جو مؤلف مصنف ہیں اسی ادارے کے فاضل ہیں کہ جس ادارے میں ایک طویل عرصے تک قبلہ سید سلمان حسینی ندوی صاحب نے بڑے ہی اخلاص کے ساتھ درس و تدریس کی خدمت انجام دیا ہے، بڑے خلوص الہیت کے ساتھ۔ گرچہ مجھے ان کی شاگردی کا شرف حاصل نہیں ہے، لیکن ان کے شاگردوں کی زبانی سنا گیا ہے کہ جس اخلاص و الہیت کے ساتھ آپ خدمت کرتے تھے کہ پڑھا رہے ہیں تو نہ وقت پہ نظر ہے نہ کسی چیز پہ نظر ہے کہ ہمارا ٹائم ہو گیا، اگر پڑھانے میں منہمک ہیں تو خلوص کے ساتھ درس جاری ہے اور طلبہ بھی بڑے انہماک کے ساتھ آپ کے لیکچرز اور آپ کے خطبات کو سنا کرتے تھے۔ یہ آپ کے اخلاص کا نتیجہ تھا کہ آپ کی گفتگو اتنی پر اثر ہوا کرتی تھی۔ بہرحال تو اسی ندوے کے فاضل ہیں شاہ معین الدین صاحب، ان کی کتاب ہے تاریخ اسلام۔ آج دیکھیے معاویہ بن ابی سفیان کے دفاع میں کس قدر مبالغہ آرائی کی جاتی ہے، اور کوئی کہے تو اتنا تعجب نہ ہو، کچھ اپنے آپ کو سید کہلانے والے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ معاویہ کی بادشاہت کو صحیح قرار دیا بلکہ ان کو امیر المؤمنین بھی گردان ڈالا، اور صرف کہا ہی نہیں، اس پہ کتاب بھی لکھ ڈالا
اور اپنے آپ کو علی کی اولاد، امام حسن مصطفیٰ، امام حسین کی اولاد کہتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، اتنے بغیر، اس قدر بےغیرتی ہے، بےغیرتی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ کہتے کہ بے حیا باش ہرچے خواہی کن۔ تو یہ شاہ معین الدین ندوی صاحب کی کتاب ہے۔ یہ دیکھیے، آپ نے اس میں برملا اس بات کا اعتراف کیا ہے اور اس کا اظہار کیا ہے کہ معاویہ کی جو حکومت تھی اس کا دین، ایمان اور سیرت رسول، سنت رسول سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یہ دیکھیے، انہوں نے عنوان قائم کیا ہے امیر معاویہ کے طرز حکومت اور بعض غلط روایات پر تبصرہ۔ تو اس کا آغاز یوں کر رہے ہیں کہ اس پر بحث و تبصرہ سے پہلے اصولی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امیر معاویہ نہ تو خلیفہ راشد تھے اور نہ ہی ان کی حکومت خلافت راشدہ یعنی اسلامی حکومت کا صحیح نمونہ تھی۔ نہ معاویہ خلیفہ راشد ہے، نہ اس کی حکومت اسلامی حکومت تھی، بلکہ وہ ایک دنیاوی حکمران تھے، اور ان کی حکومت دنیاوی بادشاہت تھی جس میں اس کی برائیاں کم اور خوبیاں زیادہ تھیں۔ یعنی آگے چل کے پھر وہ ان کے دنیاوی جو اقدامات تھے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کو تو یہ حوصلہ اور یہ جگر اور یہ بے باکی نہیں ملتی ہے۔ حقائق کو بیان کیا، لیکن کیا ہے، وہی ملمہ سازی کر کے، ورنہ پھر ان کے ساتھ بھی یہی احوال، یہی قوائف پیش آتے، یہی صورتحال پیش آتی جو آج تمام مولائیوں بالخصوص قبلہ سید سلمان حسینی ندوی صاحب کے ساتھ پیش آ رہی ہے، اور جن کیا مشکلات سے آپ گزر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ دہشت گردانہ سوچ رکھنے والے، یہ یعنی کوئی ساری حدیں یہ پار کر جاتے ہیں، بےہودگی کی ساری حدیں پار کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا اس کو خدشہ تھا، تو پھر بعد میں اس کے بعد ملمہ سازی کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ حضرت بالخصوص کیا ہے، حضرت علی کے مقابلے میں ان کی ناحق سفارائی، معاویہ ابن ابی سفیان کی ناحق سفارائی اور اس میں کامیابی کے لیے ہر طرح کے جائز و ناجائز وسائل کا استعمال، یہ ہے معاویہ ابن ابی سفیان کہ اپنے فریق مخالف کو شکست دینے کے لیے اور اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے اس کے ہاں جائز و ناجائز کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اپنی حکومت کے قیام کے واسطے، اپنی حکومت کے تحفظ کے واسطے سب کچھ اس کے ہاں جائز تھا۔ خود شاہ معین الدین ندوی صاحب کہہ رہے ہیں کیا؟ تو آج اگر قبلہ سید سلمان حسینی ندوی صاحب نے جن باتوں کو بیان کیا، وہی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معاویہ کے ہاں جائز و ناجائز کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ہر وہ چیز جو معاویہ کے حکومت کے مفاد میں ہو اس کے ہاں جائز تھی، اور ہر وہ چیز جو معاویہ کے حکومت کے خلاف ہو اور اس کے واسطے خطرہ ہو، نقصان کا باعث ہو، معاویہ کے ہاں وہ چیز ناجائز اور حرام تھی۔ یعنی ان کے ہاں جو بھی طریقہ قانون تھا یہ اپنے من کا ایجاد کردہ تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں کامیابی کے لیے ہر طرح کے جائز و ناجائز وسائل کا استعمال، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پہ سب و شتم کی رسم، یزید کی ولی عہدی، یہ سب ان کی ایسی کھلی ہوئی غلطیاں ہیں کہ جن سے کوئی حق پرست انکار نہیں کر سکتا۔ جس کے اندر حق پرستی کا ذرہ برابر بھی مادہ ہوگا وہ اس سے انکار نہیں کرے گا۔ اب جو انکار کرے گویا شاہ معین الدین ندوی صاحب کے نزدیک بھی وہ حق پرست نہیں، اور جب حق پرست نہیں تو باطل پرست ہی ہوگا جو معاویہ کا دفاع کرے گا، جو کیا ہے ان بڑی بڑی حقیقت کو انکار کرے گا۔ کہتے ہیں کوئی بھی حق پرست اس سے انکار نہیں کر سکتا، خصوصاً یزید کی ولی عہدی نے خلافت کی اصلی روح اور اسلامی حریت و آزادی کا سرے سے خاتمہ کر دیا۔ یہ ہے معاویہ ابن ابی سفیان اور ان کی حکومت، جس کو سرے سے شاہ معین الدین ندوی صاحب نے کیا کہا ہے، یہ دنیاوی حکومت تھی، یہ نہ تو سیرت رسول نہ ہی سیرت شیخین کے موافق تھی، یہ بالکل دنیا داری تھی۔ اب چلیے دیکھتے ہیں معاویہ کے مظالم، کس قدر یہ ظالم ہے، کس قدر یہ خاطی ہے، کس قدر یہ پاپی ہے، کس قدر یہ بندہ ناری ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے حضرت حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کا قتل۔ ایک عبارت لمبی ہے،
لیکن تحمل کر کے اس کو آپ سن لیجئے اور دیکھیے کہ معاویہ کتنا بڑا ظالم ہے، خاطی ہے، پاپی ہے، باغی ہے اور ناری ہے۔ فرماتے ہیں کوفہ کے ایک صحابی حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بڑے فدائیوں میں سے تھے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وفات کے بعد حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے ویسے ہی جان نثار رہے۔ آپ کی دستبرداری سے حجر ابن عدی کو بڑا صدمہ پہنچا، یعنی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جو حکومت سے خلافت سے دستبردار ہو گئے، اس سے حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدمہ پہنچا، اور انہوں نے حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو معاویہ کے مقابلے پر ابھارا، لیکن یہ حضرت آمادہ نہیں ہوئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ نے اپنے زمانے میں برسر منبر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ سب و شتم کی مذموم بدعت جاری کر رکھی تھی، اور ان کے تمام عمال اس رسم کو ادا کرتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ بڑی خوبیوں کے بزرگ تھے، لیکن امیر معاویہ کی تقلید میں وہ بھی اس مذموم بدعت سے نہ بچ سکے۔ حجر ابن عدی اور ان کی جماعت کو قدرتاً اس سے تکلیف پہنچتی تھی۔ اس کے جواب میں وہ مغیرہ اور امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے تھے۔ اس پر مغیرہ باز پرس بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حسب معمول مغیرہ ابن شعبہ جناب امیر کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اس پر حجر بن عدی نے کنکریاں پھینکی، زبانی بھی ناملائم الفاظ یعنی سخت و سست کہا، اور لوگ بھی ان کے ہمنوا ہو گئے۔ مغیرہ بالکل خاموش رہے اور 5000 درہم دے کر حجر ابن عدی کو راضی کیا۔ مغیرہ ابن شعبہ کے بعد زیاد کے زمانے میں بھی یہ رسم جاری رہی، اور اس کے ساتھ حجر کا جوابی طرز عمل بھی قائم رہا۔ زیاد نے شروع میں انہیں سمجھا دیا تھا کہ وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مدح یعنی تعریف و توصیف اور معاویہ کی مذمت کا طریقہ چھوڑ دیں۔ زیاد نے کہا تھا معاویہ کی تقلید میں کہ علی کی تعریف چھوڑ دو اور معاویہ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، لیکن حضرت حجر ابن عدی نے نہ سنا۔ وہ شیعان علی کے سرغنہ، یہ کون تھے؟ شیعان علی کے سرغنہ۔ شیعان کیا؟ شیعہ کی جمع ہے۔ یہ شیعان علی کے سرغنہ ان کے سردار اور رہنما بھی تھے، اور زیاد کو اطلاع ملی کہ حجر اور ان کی جماعت امیر معاویہ اور زیاد کی برائیاں اور ان کے خلاف سازش کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کے خلاف ابھارتے ہیں۔ اتفاق سے اسی زمانے میں زیاد کو بصرہ جانے کی ضرورت پیش آئی۔ وہ کوفہ میں عمرو بن الحریث کو اپنا قائم مقام بنا گیا۔ اس نے حسب معمول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم کیا۔ حجر نے اس پر بھی کنکریاں پھینکی۔ عمرو بن الحریث خاموش رہا اور زیاد کو اس واقعے کی اطلاع بھیجی۔ وہ فوراً کوفہ سے واپس آیا اور حجر اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے معاویہ کے پاس بھیجوا دیا۔ ان کو لکھا کہ یہ لوگ بڑے فتنہ انگیز ہیں اور یہ لوگ گویا فتنے کی بنیاد ہیں، جب تک ان کو قتل نہ کیا جائے یہ قتل نہیں کیے جائیں گے، فتنے کی جڑ باقی رہے گی۔ چند آدمیوں نے حجر بن عدی کے خلاف شہادت دی، اس لیے امیر معاویہ نے انہیں اور ان کے چند ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت حجر بن عدی کو قتل کرا دیا۔ اب دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں۔ یہی حضرت حجر بن عدی جن کے بارے میں شاہ معین الدین ندوی صاحب کیا فرما چکے، یہ شیعان حیدر کرار کے رہنما اور لیڈر تھے۔ اب آگے دیکھیے کیا الفاظ ہیں۔ فرماتے حضرت حجر بن عدی بڑے رتبے کے صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مخلص صحابی تھے، آقا علیہ السلام کے بھی صحابی، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھی فدائی تھے۔ تو کہتے ہیں حضرت حجر بن عدی بڑے رتبے کے صحابی تھے، اس لیے ان کے قتل کا بہت بڑا اثر پڑا۔ حضرت عائشہ نے ان کی گرفتاری کی خبر سننے کے بعد ہی امیر معاویہ کے پاس ان کی سفارش کے لیے آدمی دوڑائے تھے، لیکن وہ اس وقت پہنچے جب حضرت حجر قتل کیے جا چکے تھے۔ حضرت عائشہ کو صدمہ ہوا، چنانچہ امیر معاویہ جب اس سال حج کے لیے گئے اور حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ان سے فرمایا، اے معاویہ، تجھ کو حجر اور ان کے ساتھیوں کے قتل پر خدا کا خوف نہیں آیا؟ معاویہ نے عرض کیا کہ انہیں ان لوگوں نے قتل کیا کہ جنہوں نے ان کے خلاف شہادت دی تھی۔ یہ معاویہ ہمیشہ یہ جو ہے ایسی ہی بدبختی کرتا ہے کہ صفین میں جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، معاویہ کو بتایا گیا تو یہ ناری خاتی پاپی جہنمی کیا کہتا ہے کہ ان کو میں نے نہیں قتل کیا بلکہ علی نے قتل کیا، اس لیے کہ علی ہی ان کو میدان کارزار میں کھینچ کے لائے تھے۔
یہ معاویہ بن، یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو میں نے نہیں شہید کیا بلکہ جنہوں نے ان کے خلاف گواہی دیا انہوں نے گویا شہید کیا ہے، نہ وہ گواہی دیتے نہ ہم حکم دیتے شہید کرنے کا۔ تو یہ دیکھا میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے معاویہ بن ابی سفیان کے جرائم کہ جن کو شاہ معین الدین ندوی نے بھی بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے حقائق ہیں، تو وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش نہیں، اب ایک حوالہ یہ کتاب کے تاریخ اسلام کی اہم ترین کتاب تاریخ طبری، اس میں کیا ہے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کیا ہے۔ میں مختصر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاویہ نے شہید کرنا چاہا تو کہتے ہیں محمد بن ابی بکر نے لوگوں سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو۔ معاویہ بن خدیج نے جواب دیا اللہ تجھے کبھی بھی ایک قطرہ بھی پانی نہ پلائے، کیا میں تجھے پانی پلاؤں؟ تم نے تو عثمان کو پانی سے روک دیا تھا اور تم لوگوں نے عثمان کو روزے کی حالت میں شہید کیا جبکہ ان کا خون تم لوگوں پر حرام تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مہر لگا ہوا سونٹ کا پانی پلایا، واللہ اے ابن ابی بکر میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، اللہ تجھے کھولتا پانی اور جہنمیوں کا پیپ پلائے۔ تو حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے جلا بن یہودیہ کے بچے، تیری یہ آرزو ہرگز ہرگز پوری نہ ہوگی، یہ تو اللہ کی قدرت میں ہے، وہ اپنے دوستوں کو پانی پلائے گا اور اپنے دشمنوں کو پیاسا مارے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس اس وقت تلوار ہوتی تو میں تجھ جیسے اشخاص جو عثمان سے محبت کرتے ہوں انہیں ضرور قتل کر دیتا اور تمہاری یہ بکواس ہرگز نہیں سنتا۔ معاویہ بن خدیج نے جواب دیا کہ محمد کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ میں تجھے گدھے کی کھال میں سیوں گا پھر اسے آگ میں جلا دوں گا اگر تم میرے ساتھ یہ سلوک۔ تو حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے معاویہ بن ابی خدیج اگر تو میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو میری خوش بختی ہے، کیونکہ ہمیشہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا آیا ہے کہ جو بھی رائے حق کے مسافر ہوتے ہیں، جو بھی حق کا آوازہ بلند کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ یہی سلوک کون کہہ رہا ہے؟ محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ یہی سلوک ہوتا آیا ہے، اور مجھے اللہ کی ذات عالی پہ امید ہے کہ جو آگ تو مجھ پہ بھڑکانا چاہتا ہے اللہ میرے لیے ٹھنڈی کر دے گا اور اسے میرے لیے سلامتی کا ذریعہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اور اس آگ کو تجھ پر اور تیرے دوستوں پر اس طرح بھڑکائے گا جیسا کہ اس نے نمرود اور اس کے ساتھیوں پر دہکا دی تھی۔ اللہ تجھے اور تیرے امیر معاویہ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تجھے یعنی اے معاویہ بن خدیج اللہ تجھے اور تیرے امیر یعنی امیر معاویہ کو بھی اس آگ میں جلائے گا اور اسے بھی آگ میں جلائے گا۔ اس سے اشارہ عمرو بن العاص کی طرف تھا۔ تو اگر آج ہم معاویہ کو جہنمی کہتے ہیں تو میں نہیں کہتا بلکہ یہ ہمارے جو بڑے ماموں جان ہیں آج کہتے ہیں معاویہ یہ کتنے بدترین، کتنے خبیث، کتنے غلیظ قسم کے لوگ ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ معاویہ کو جہنمی کہنا، یہ کہنا نا کہ من طعن فی معاویہ فہو کلب من کلاب الہاویہ، جس نے معاویہ پہ طعن کیا وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ اور خبیثو، ارے ذرا غور کرو کہ معاویہ کو صرف کیا ہے طعن نہیں کیا، معاویہ کو جہنمی کہا ہے۔ کون؟ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو مومنوں کے سب سے بڑے ماموں، اس لیے کہ وہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ تو سب سے بڑے ماموں ہونے چاہیے۔ یہ کیا رسول اللہ کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، امت کے بڑے ماموں ہیں۔ تو ان کے ساتھ آپ فرما رہے معاویہ کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور تیرے امیر معاویہ کو بھی اسی آگ میں جلائے گا اور اسے بھی جلائے گا۔ اس سے اشارہ عمرو بن العاص کی طرف تھا۔ تمہیں ایسی آگ میں ڈالا جائے گا کہ جو تم پر ہر وقت بھڑکتی رہے گی اور جب بھی وہ ہلکی ہوگی اللہ اسے اور بھڑکا دے گا۔ معاویہ نے کہا کہ میں تجھے عثمان کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں۔ تو محمد نے جواب دیا کہ تیرا عثمان سے کیا تعلق؟ عثمان نے ظلم پر عمل کیا اور احکام قرآن کو پس پشت ڈال دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔
تو اس طریقے سے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو دیکھیے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا طرز عمل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو محمد کے قتل کی خبر ملی تو انہیں اس کا بہت افسوس ہوا، اور اس واقعے کے بعد حضرت عائشہ ہر نماز کے بعد معاویہ لعین اور عمرو بن العاص کے لیے بد دعائیں کرتی، اور محمد کے قتل کے بعد ان کی اولاد کو حضرت عائشہ نے اپنے پاس رکھا، اور اس طرح قاسم ابن محمد ابن ابی بکر جو تمام تابعین میں مدینہ کے سب سے بڑے عالم تھے، ان کے پاس ان کی پرورش ہوئی۔ تو دیکھا میرے عزیز بھائیو، یہ تاریخ اسلام شاہ معین الدین دہلوی کے ہوئے تاریخ اسلام کے اہم ترین کتاب تاریخ طبری، اس میں معاویہ کے تعلق سے حقائق درج ہیں۔ تو یہ ناصبی جو نہایت ہی غلیظ فطرت اور نہایت ہی خبیث قسم کے لوگ ہیں، یہ ان حقائق کو چھپانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ حقائق اب چھپنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ مزید حقائق آئندہ ویڈیو میں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مالک و مولا تمام محبین اہل بیت اطہار، بالخصوص قبلہ سید سلمان حسینی ندوی صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، انہیں ظالمین کے ظلم، شریروں کے شر، فسادیوں کے فساد، بدخواہوں کی بدخواہی سے محفوظ و معمور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔